بلند سوچ۔ ناصر 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اور پڑھائی سمت ہر کام میں سست تھا۔ ایک دن اسکول میں اردو کے استاد کا لیکچر سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، علامہ اقبال نے نئی نسل کو شاہین صفت کہا تھا۔ ان کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ایک شعر میں شاعر مشرق علامہ اقبال مخاطب ہو کر جوانوں کو میرے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے ہیں کہ اے میرا اللہ، میرے قوم کے سارے نوجوانوں کو میرے صبح کے وقت کی وہی فریاد عطا کرے کہ توفیق دے جو تو نے مجھے دیے تھے۔ یہ شاہین بچے ہیں، یہ انہیں وہی بالوں پر یعنی وہ بازو اور پرواز کی وہ قوت عطا کرے جن کی مدد سے وہ بلند پر پہنچ کر کامیابی حاصل کر لے۔ شاہین جیسے وہ پرواز کے لیے ہمت، جستجو، بلند سوچ، محنت، ریاضت درکار ہے اور اس کے لیے قوم کی سستی سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر ناصر تو جیسے کہیں کھو گیا۔ نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کے بارے میں سوچتا رہا۔ گھر آ کر وہ خلاف معمول خاموش رہا اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ خواب میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ انہوں نے تبکے دیتے ہوئے ناصر سے کہا، بیٹا میں تم سب کا اقبال ہوں، اٹھو اور ایک نئی صبح کا آغاز کرو۔ ناصر کی آنکھ کھلی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو اقبال کے افکار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ ہر وقت سست اور لاابالی سا نظر آنے والا لڑکا چند ہی دنوں میں بدل چکا تھا۔ اب وہ صبح صبح اٹھتا، نماز فجر ادا کرتا، پھر صبح کی سیر کرتا اور پڑھائی پر بھی توجہ دیتا۔ اس کے اندر آنے والے اس تبدیلی پر لوگ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ امی اور ابو نے اس سے خوشگوار تبدیلی کا پوچھا ہی لیا جس پر انہوں نے اقبال کے شعر اور خواب میں آنے والے شخص کے بارے میں بتایا۔ شاباش بیٹے، شاباش، ناصر کے ابو نے خوش ہو کر کہا۔ پھر سب نے دیکھا کہ میٹرک امتحان قریب آتے ہی ناصر بھرپور محنت کی۔ اس کے تمام پرچے بہت اچھے ہوئے۔ 3 ماہ بعد جب اس کا نتیجہ نکلا تو اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ وہ اپنے اسکول میں دوم آیا تھا۔ اس کے والدین، اساتذہ اور بہن بھائی بہت خوش تھے۔ اس خوشی میں شام کو گھر پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تو اس کا چہرہ خوشی سے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ناصر نے بلند سوچ نہیں کیا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بھی بلند سوچ کرنا چاہیے۔